قاضی فائز عیسیٰ نے قادیانیوں سے متعلق انتہائی حساس فیصلہ سنا دیا، مگر کیوں؟ لیکن یہ کیوں جاننے سے پہلے آئیے اس کے پس منظر سے متعلق جانکاری حاصل کریں۔ قادیانیوں کو پاکستان کی تاریخ میں کب، کس نے اور کیسے غیر مسلم ثابت کیا، اور ان پر آئین پاکستان 1973 کے تحت کون کون سی پابندیاں لاگو کی گئیں، یہ سب جاننے کے لیے ہمارا یہ لیکچر لازمی سنیے۔ انتہائی اہم معلومات آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ قادیانیوں کو سرکاری سطح پر غیر مسلم قرار دینے کے لیے 1953 میں پہلی بار تنازع کھڑا ہوا تھا، تو اس وقت مبینہ طور پر ان مذہبی فسادات میں ہزاروں افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ امن و امان کے لیے لاہور میں 2.25 ماہ کے لیے مارشل لا بھی لگایا گیا تھا، اور پھر طاقت کے بل بوتے پر اس مسئلے کو دبایا گیا تھا۔ قادیانیوں کا مسئلہ دوبارہ تب ابھرا جب 22 مئی 1974 کو ربوہ ریلوے اسٹیشن پر طلباء کے 2 گروپوں میں ایک تصادم کی خبر نے ملک گیر احتجاج اور ہنگاموں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ مذہبی حلقوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کر دیا تھا، مگر بھٹو صاحب نے کوئی یک طرفہ یا آمرانہ فیصلہ مسلط کرنے کے بجائے جمہوری روایات کی ایک شاندار مثال قائم کرتے ہوئے فریقین کو قومی اسمبلی میں بحث و مباحثہ کے لیے مدعو کر لیا۔ ان میں قادیانیوں کے مذہبی رہنماؤں کے علاوہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ علماء بھی موجود تھے۔ اس تحریک میں علماء کے علاوہ دیگر بہت سے سیاست دانوں جیسے کہ مفتی محمود وغیرہ نے حصہ لیا، جن میں نواب زادہ نصر اللہ خان کا نام نمایاں ہے۔ سوائے چند ایک ارکان قومی اسمبلی پاکستان کے، اکثر ارکان نے اس قرارداد کی حمایت میں سائن کر دیے۔ احمدی اور لاہوری گروپ کے نمائندوں کو ان کی خواہش کے مطابق اپنی صفائی کا پورا موقع دیا گیا۔ 2 ماہ اس پر بحث ہوتی رہی۔ پوری قومی اسمبلی کے ارکان کو ایک کمیٹی کی شکل دی گئی تھی، اور کئی گھنٹے کیمرے کے سامنے بیانات و دلائل و جرح کا سلسلہ جاری رہتا۔ اس وقت کے اٹارنی جنرل جناب یحییٰ بختیار فریقین کے موقف کو سن کر ایک دوسرے تک بیان پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ کمیٹی اس بات کی پابند تھی کہ کئی سال تک اس مناظرے کو کہیں نشر نہیں کرے گی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سے سیاست دان اس تحریک سے قبل اس مسئلے کی سنگینی سے نا واقف تھے، لیکن جب انہیں کیمرے کے سامنے احمدی نمائندوں کے قول و اقرار سے اصل صورتحال کا علم ہوا تو وہ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے سلسلے میں سنجیدہ ہو گئے۔ بالآخر مرزا ناصر سے ایک سوال ہوا کہ اگر کبھی دنیا میں کہیں تم لوگوں کی حکومت قائم ہو جائے تو تم لوگ، یعنی کہ قادیانی لوگ، جنہیں احمدی اور مرزائی بھی کہا جاتا ہے، غیر احمدی کلمہ گو مسلمانوں کو وہاں کس درجے میں رکھو گے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہم انہیں اقلیت سمجھیں گے۔ یوں اس کے کلیہ کے مطابق احمدیوں کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا۔ اب پاکستان کے مسلمان غیر سرکاری طور پر 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کے طور پر مناتے ہیں۔ اس قانون کے پاس ہوتے ہی احمدیوں نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اس قانونی ترمیم کو چیلنج کیا۔ مسلمانوں کی طرف سے ڈاکٹر سید ریاض الحسن گیلانی اور احمدیوں کی طرف سے فخر الدین جی ابراہیم نے اس کیس کی پیروی کی،
لیکن مرزا غلام احمد کی تصانیف میں لکھی ہوئی اسلام مخالف باتیں دلائل قاطعہ ثابت ہوئیں اور احمدی کورٹس میں بھی خود کو مسلمان ثابت نہ کر سکے۔ اس قانون کے تحت، اس ترمیم کے تحت قادیانیوں کو پابند کیا گیا کہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہیں گے، وہ اذان نہیں دیں گے، وہ خود کو مسلمان نہیں کہیں گے، وہ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو اسلام نہیں کہیں گے، اور وہ اپنے مذہب، اپنے دین کی کسی کو دعوت نہیں دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ قادیانی کیوں غیر مسلم ہے، وہ مسلمان کیوں نہیں؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے باوجود نہ تو یہودی ہیں نہ ہی عیسائی، بلکہ ایک نئی امت یعنی کہ مسلمان ہیں، کیونکہ ان کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، تو بھلا قادیانی جن کی نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی بجائے کسی اور سے ہے، کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ ہم نے ابتدا میں کہا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ حساس ہے۔ کیوں حساس ہے؟ اس کی وضاحت بھی سنتے جائیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے کہا کہ یہ قانون آئین پاکستان 1973 کے آرٹیکل 20 سے متصادم ہے۔ آرٹیکل 20 کے مطابق اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ طور پر پریکٹس کر سکتے ہیں، لیکن جسٹس صاحب نے جو مبہم نقطہ باقی رکھا وہ یہ کہ کیا قادیانی خود کو اقلیت مانتے ہیں؟ کیا وہ خود کو غیر مسلم تصور کرتے ہیں؟ اگر وہ خود کو غیر مسلم تصور کرتے ہیں تب تو آرٹیکل 20 ان پر امپلیمنٹ ہوگا، لیکن اگر وہ خود کو اقلیت ہی نہیں مانتے، وہ خود کو غیر مسلم ہی نہیں کہتے، تو کیسے ان پر آرٹیکل 20 آپ لاگو کر سکیں گے؟ فائز عیسیٰ صاحب نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کے مطابق یہ شک ہی آئین سے حذف کرنی ہے جس میں حرمت قرآن کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ 1974 کے بعد 2024 میں اس طرح کا فیصلہ آیا کیوں؟ اس کے پیچھے ایک مکمل کہانی ہے، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں بیان کریں گے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے کا مکمل پس منظر بیان کیا جائے گا اور ایک بالکل واضح خاکہ آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ اس فیصلے پر تنقید کرنے والے کہہ رہے ہیں، کیا قادیانیوں نے ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کر لیا گیا کہ آپ نے اس طرح کا فیصلہ صادر فرمایا؟ یا پھر کیا قادیانی خود کو اقلیت تصور کرنے لگے جو آپ نے اس طرح کا فیصلہ سنایا؟ یہ اور ان جیسی دیگر سوالات کے جوابات آئندہ کے لیکچر میں ملاحظہ فرمائیے۔